مشکات شریف کی حدیث پاک میں آقا دو جہاں سرور قوم و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہے کہ رب اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور تیسری حدیث پاک میں ہے کہ رب اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ اور چوتھی حدیث پاک میں مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ رب اس کے 70 سال کے گناہ صغیرہ بخش دیتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اگر بندہ مومن خلوص اور محبت کی انتہا کو ڈوب کر انتہائی خلوص و محبت اپنے دل میں بسا کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن درود پڑھتا ہے تو درود پڑھنے کے دوران اس کے منہ سے جو ہوا نکلتی ہے، اس کی ناک سے جو سانس نکلتی ہے، اللہ رب العزت اس ہوا اور سانس کے مجموعے سے ایک سفید بادل پیدا فرماتا ہے۔ پھر اس بادل کو حکم دیتا ہے برسنے کا، وہ بادل برستا ہے، اس بادل کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے اللہ رب العزت اس سے چاندی پیدا فرماتا ہے۔ اس کا جو قطرہ پہاڑ پر گرتا ہے اللہ رب العزت اس سے سونا پیدا کرتا ہے۔ اور اگر اس بارش کا قطرہ کسی بندہ کافر پر گر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیتا ہے۔ پڑھنے کی برکتیں ہیں کہ بہت سے لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے، اور فقط ایمان ہی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ بندہ مومنوں کی نجات بھی درود پاک سے ہوتی ہے۔ گناہگار جو مر گئے ہیں رب ان کو درود پاک کی برکتوں سے بخش دیتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت وہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت ان کے پاس آئی اور اس نے اپنی لڑکی کا معاملہ رکھا۔ کہا امام میں نے اپنی مری ہوئی لڑکی کو خواب میں دیکھ کر مبتلا عذاب پایا، میری بیٹی عذاب میں مبتلا ہے، اس کو میں نے بہت بری حالت میں دیکھا ہے، آپ اس کے لیے دعائیں مغفرت کر دیجئے۔ حضرت امام حسن بصری اس کی لڑکی کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور اس عورت کو صبر کی تلقین دیتے ہیں کہ یہ اولادیں اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں، اس نے وہ نعمت ان سے لے لی اور اس پر جو عذاب ہو رہا ہے یہ انسان اس کی ملک ہے، چاہے تو ثواب عطا فرمائے چاہے تو عذاب عطا کرے، عذاب دے دے، وہ قادر مطلق ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ امام حسن بصری نے اس کو یہ سمجھا کر واپس بھیج دیا۔ اب دیکھیے اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ کچھ عرصے بعد امام حسن بصری ایک خواب میں ایک دوشیزہ کو دیکھتے ہیں، ایک بہت حسین و جمیل لڑکی کو دیکھتے ہیں جو بہت ہی عمدہ حالت میں تھی۔ اس نے امام حسن بصری سے کہا اے امام کیا آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ امام فرماتے ہیں کہ اے شہزادی میں تجھے نہیں جانتا تو کون ہے؟ تو کہا امام آپ سے کچھ وقت پہلے ایک عورت آپ کے پاس آئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ میری بیٹی مبتلا عذاب ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ہاں وہ عورت آئی تھی اور اس نے یہ کہا تھا، وہ لڑکی کہتی ہے کہ اس کی بیٹی میں ہی ہوں۔ اب جب یہ سنا تو امام حسن بصری علیہ رحمت و رضوان میں ہمیں استجاب ہوا، حیرت اور استعجاب میں ڈوب کر پوچھا کہ تیری یہ حالت کیسے ہوئی؟ تیری خود والدہ کہہ رہی تھی کہ تو مبتلا عذاب ہے، آخر تیری اتنی اچھی حالت کیسے ہوئی؟ تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ اے امام تعجب میں پڑھنے کی بات نہیں ہے بلکہ معاملہ یہ ہے کہ جس قبرستان میں مجھ کو دفن کیا گیا تھا اس قبرستان کے کنارے سے ایک بندہ مومن کا گزر ہوا، اس نے محبت کے ساتھ مدینے والے آقا پر درود پاک بھیجا، درود پاک کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس قبرستان کے 500 مردوں کو بخش دیا۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، حضرت علامہ مفتی محمد طلحہ صاحب
پاک 100 میں وہ لڑکی کہتی ہے رب نے اپنی رحمت سے مجھ کو شامل کر دیا اور رب کی رحمت سے مجھے بخش دیا. یہ درود پاک کی برکت. درود پاک پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ درود تاج پڑھیں، درود لکھی پڑھیں یا درود تنجینہ پڑھیں یا درود ابراہیم پڑھیں، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی درود ہے. صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینے سے درود جو اس کا حکم ہے وہ ادا ہو جاتا ہے. سرکار تاج الشریعہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا درود میں شامل ہے؟ سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ شامل ہونے کا کیا مسئلہ ہے، یہ تو خود درود ہے. ہونے کا کیا مسئلہ ہے، یہ تو خود درود ہے. ایک مرتبہ عقیدت اور محبت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی ہمارے اور آپ کے درمیان سے 11ویں شریف کا دن رخصت ہوا. اب یہ 12ویں تاریخ ہے. 11ویں شریف سرکار غوث اعظم قطب الاقطاب فرد الافراد سید الاضیاء غوث الاقواس سید الاولیاء سند الاولیاء تاج الاصفیاء سید بغداد شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے. اس دن عاشقان غوث اعظم اپنی اپنی عشق اور اپنی اپنی عقیدت کا خراج پیش کرتے ہیں. کوئی قرآن خوانی کی شکل میں، کوئی ختم قادریہ کی شکل میں، کوئی ذکر کی محفل سجا کر الغرض عاشق جس طرح بھی اپنے معشوق اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر سکتا ہے وہ پیش کرتا ہے. اور یہ ایک فطری چیز ہے. یہ کیا ہے؟ ایک فطری چیز ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے. جس سے محبت کرتا ہے اس چیز کا ذکر کرتا ہے. یہ ایک فطری بات ہے. اسی کے نتیجے میں کسی شاعر نے بہت اچھے اشعار کہے. جب اس نے اپنے آس پاس کا ماحول دیکھا کہ گھر گھر میں غوث اعظم کی مجلس سجی ہوئی ہے، کسی گھر میں غوث اعظم کے نام سے قرآن خوانی ہو رہی ہے، کسی گھر میں غوث اعظم کے نام سے ختم قادریہ کے وظائف پڑھے جا رہے ہیں، کسی گھر میں غوث اعظم کے نام پر میلاد ہو رہی ہے، کوئی غوث اعظم کے نام پر لنگر کرا رہا ہے. جب اس نے یہ ماحول دیکھا تو بے ساخت تک کہہ اٹھا غوث اعظم محمد کا محبوب ہے. غوث اعظم محمد کا محبوب ہے. غوث اعظم زمانے کا سلطان. غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے. غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے. غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے. اسم اعظم ہے یہی لاحول ہے جس کو سن کر کے جل جاتا شیطان ہے. سرکار غوث اعظم کے نام پاک کو شاعر نے اسم اعظم کہا اور کہا یہ ایسا اسم اعظم ہے جس کو سن کر شیطان جل جاتا ہے. ہمارے اور آپ کے زمانے کے بھی کچھ شیطان غوث اعظم کا نام سن کر جل جاتے ہیں. انہیں غوث اعظم کے نام کی بریانی اچھی نہیں لگتی ہے، غوث اعظم کے نام کی فاتحہ اچھی نہیں لگتی ہے، مگر دارالعلوم دیوبند کے افتتاح پر جو شیرنی آتی ہے اس کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں. دارالعلوم دیوبند میں ختم بخاری ہوتا ہے، اس کے لڈو بڑے پیار سے کھاتے ہیں، مگر غوث اعظم کی بریانی انہیں ہضم نہیں ہوتی ہے. سرکار جو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 12ویں شریف کا زردہ ان سے ہضم نہیں ہوتا، اگر دارالعلوم دیوبند کی مٹھائی مفتی وہ سب شوق سے کھاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ عداوت ہے. اسے کیا کہیں گے؟ عداوت کہیں گے. عداوت اللہ والوں کی محبت جس کے سینے میں ہے یہ تو پھر بھی بریانی ہے. اگر ان کے نام پر زہر بھی پلا دے تو انسان تیار ہوا. جس کے دل میں اللہ والوں کی محبت ہے اگر ان کے نام پر وہ زہر بھی پلا دے تو اس کا دل یہ کہے گا کہ اس نے محبوب کے نام کی بات کر دی ہے، معشوق کے نام کی بات کر دی ہے، اب میری محبت پر آ گئی ہے تو وہ زہر پینے سے بھی نہیں کترائے گا. کا معاملہ ہے. کیا ایسا ہوا نہیں؟ کیا ایسا ہوا نہیں؟ صحابی رسول حضرت زید ابن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ
جب کفار مکہ نے ان کو قید کیا اور سولی پر چڑھانے کے لیے لے گئے تو ایک کافر نے کہا تھا کہ اے زید کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد عربی کو ہم لوگ سولی پر چڑھا دیں؟ جب یہ جملہ زید ابن دسنہ صحابی رسول عاشق نبی نے سنا تھا تو برجستہ کہا تھا کہ اے لوگو تم نبی کو سولی پر چڑھانے کی بات کرتے ہو، ارے میری محبت کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ نبی کے قدم میں کانٹا چبھ جائے اور زید ابن دسنہ زندہ رہے۔ نبی کے قدم میں کانٹا چبھ جائے اور زید ابن دسنہ زندہ رہے، میری محبت کو یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ تو جس کے سینے میں عشق ہے اللہ والوں کا، وہ ان کے نام پر اگر کوئی زہر پلانے کو کہے تو تیار ہو جائے۔ ایک محبوب کی بات کرتی ہے اور یہاں زہر کیا بریانی سے لبریز پلیٹیں تھمائی جاتی ہیں، تب بھی کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، مگر دوسری چیزیں بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ یہ دعوت ہے۔ تو الحمدللہ یہاں تو دعوت والے نہیں، یہاں تو سب کون ہیں؟ سب محبت والے ہیں۔ ایک بار کہیں سب محبت والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کے عشق میں جینے اور مرنے والے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ، سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عاشق نبی عاشق غوث اعظم سرکار غوثیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے، آپ لوگ پیش کر رہے ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت بھی پیش کرتے، نیاز کی شکل میں بھی اور کلام کی شکل میں بھی، نیاز کی شکل میں بھی اور کلام کی شکل میں بھی۔ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں امام اہل سنت عرض کرتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اور فرماتے تجھ سے اور آفتاب، تجھ سے اور دہر کے آفتاب سے نسبت کیسی، خود قطب کون ہے خادم تیرا چیلا تیرا، اور فرماتے ہیں کہ تو حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اور فرماتے ہیں تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم ساحل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم ساحل ہے یا غوث۔ اور کیا فرماتے ہیں، اور سنیے، فرماتے ہیں تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے، تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے، تصوف پر تیرا عامل ہے یا غوث، تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، تو فیلی کا لقب واصل ہے یا غوث۔ اب شعر کی مجھے تشریح سمجھانی ہے، وہ میں شعر پڑھتا ہوں۔ سرکار امام اہل سنت بارگاہ غوثیت میں فرماتے ہیں، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا شعر ہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کتنے بڑے عاشق غوث اعظم ہیں، اس کا آپ اندازہ اس بات سے لگا لیجئے۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنی کتاب الملفوظ شریف میں لکھتے ہیں کہ 6 سال کی عمر میں ہی میں نے اپنے گھر والوں سے معلوم کر لیا تھا کہ ہمارے طرف سے سرکار غوث اعظم کا مزار کس جانب پڑتا ہے۔ گھر والوں نے بتا دیا کہ بیٹا اس جانب پڑتا ہے۔ فرماتے ہیں 6 سال کی عمر سے لے کر آج تک میں نے کبھی بھی سرکار غوث اعظم کے مزار کی طرف قدم نہیں پھیلایا۔ 6 سال کی عمر سے لے کر آخری عمر تک کبھی سرکار غوث اعظم کے مزار پاک کی طرف قدم جس نے نہ پھیلائے ہو، اس کے عشق کا اندازہ آپ لگائیے۔ حالانکہ شرعی مسئلہ کیا ہے؟ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے علاوہ ہر جانب پیر پھیلانا جائز ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے، مگر عاشق کو اپنے عشق کی خاطر اپنے معشوق سے ایسی محبت ہے کہ وہ گوارا نہیں کرتا کہ معشوق کے دربار کی جانب پیر پھیلائے۔ یہ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا عشق غوث اعظم ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کتنے محتاط تھے شاعری لکھنے میں، کتنے محتاط، اگر کوئی لفظ ایسا آ جاتا جس میں مبالغے کی بو آتی
یعنی انسان جتنی تعریف کا مستحق ہے اس سے زیادہ تعریف والا اگر کوئی لفظ آ جاتا فوراً اس پر قلم چلا دیتے اور فرماتے کہ یہ دیانت نہیں ہے کہ جس کی جتنا مقام ہے اس سے زیادہ اس کی تعریف کی جائے، یہ دیانت نہیں ہے۔ تو اتنا محتاط قلم رکھنے والے امام اہل سنت غوث اعظم کو کیا فرماتے ہیں کہ تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث۔ یہ چند جملے ہیں مگر آپ دیکھیے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، غوث اعظم کو اپنے وقت کا ابو بکر صدیق کہا، غوث اعظم کو اپنے وقت کا عمر فاروق اعظم کہا، غوث اعظم کو اپنے وقت کا عثمان ذو النورین کہہ دیا، غوث اعظم کو اپنے وقت کا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کہہ دیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے مگر اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، ایک محتاط شخصیت کا شعر ہے، مجدد اعظم کا شعر ہے۔ یوں ہی نہیں کہہ دیا بلکہ اس کے پیچھے خاص وجہ ہے، اس کے پیچھے ایک تصور موجود ہے جس کو سامنے رکھ کر امام اہل سنت نے یہ الفاظ کہے ہیں۔ اب غوث اعظم کی سیرت دیکھیے اور خلفائے اربعہ کی سیرت دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اعلیٰ حضرت نے جو غوث اعظم کو صدیق اکبر کہا ہے وہ صحیح کہا ہے، اعلیٰ حضرت نے جو غوث اعظم کو اپنے وقت کا فاروق اعظم کہا ہے تو صحیح کہا ہے، اعلیٰ حضرت نے جو اپنے وقت کا غوث اعظم کو عثمان ذو النورین کہا ہے وہ بالکل صحیح کہا ہے، اعلیٰ حضرت نے جو اپنے وقت کا غوث اعظم کو مولا کائنات کہا ہے وہ بالکل صحیح کہا ہے، بالکل صحیح کہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی اس زمین پر گزاری، کتنا مثالی کردار پیش کیا، اس سے مجھے ابھی بحث نہیں۔ سرکار نے اپنے رب کے حکم سے جو مدت پوری کی اس کے بعد سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے، ظاہری حیات سے آپ تشریف لے گئے، اس کے بعد جو معاملہ ہوا اس کے بعد جو اسلام کے امور تھے وہ صحابہ اکرام کے ذمہ آ گئے، اسلام کی ترویج و اشاعت وہ صحابہ اکرام کے ذمہ آ گئے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ صحابہ اکرام میں کسی ایک کو منتخب کیا جائے جو تمام جس کے تحت رہ کے اسلام کی نشر و اشاعت کرے، اسلام کی نشر و اشاعت کریں۔ تو تمام صحابہ اکرام کے اتفاق سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منصب خلافت کے لیے منتخب کیا گیا، تمام صحابہ نے اس پر اجماع کیا، سب نے بیعت کی، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت کی۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی نیابت میں اسلام کے احکام کو انجام دینے لگے۔ اس کے بعد کچھ مال کے لالچی جنہیں زکوٰۃ دینا بھاری لگی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے زبان نہ کھول سکتے تھے، زکوٰۃ دیتے رہے، مگر جب حضور کا وصال ہوا اور حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا تو ان لوگوں نے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دیا، معاذ اللہ کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ٹیکس ہے، انہوں نے اس کا انکار کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر فاروق اعظم ہے، سرکار ابو بکر صدیق نے فاروق اعظم سے مشورہ کیا کہ آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے، تو حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ یہ لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، صرف زکوٰۃ ہی تو نہیں دیتے ہیں، ان لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، ہو سکتا ہے بعد میں ان کی سمجھ میں آ جائے اور یہ زکوٰۃ بھی دینے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس رائے سے اتفاق نہیں ہوا، آپ فرماتے ہیں کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا، بلکہ اگر کسی نے زکوٰۃ کا ایک بچڑا بھی دینے سے انکار کیا تو میں اس سے جنگ کروں گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم حضرت ابوبکر صدیق میں کافی دیر تک تبادلہ خیال چلتا رہا، مشورہ اور رائے چلتی رہی، آخر میں حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ واللہ میں نے ابوبکر کی رائے کو صحیح پایا اور وہ حق پر ہیں، میں نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو کشادہ کر دیا۔ ان کا جو فیصلہ ہے کہ اگر زکوٰۃ کا ایک بچڑا دینے سے بھی انکار کرے گا تو میں اس سے جہاد کروں گا، یہ فیصلہ حق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب یہ فیصلہ تمام صحابہ کرام تک پہنچا کہ خلیفۃ المسلمین نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو زکوٰۃ دینے سے انکار کرے گا اس کے خلاف جہاد کیا جائے گا، اور صحابہ کرام سب منصوبہ بند طریقے سے ٹولیوں میں بٹ کر مختلف
مختلف آبادیوں کی طرف اسی محاذ پر نکلے، جس کو اس طرح کا پاتے اس کو پہلے سمجھاتے، اسلام کی طرف بلاتے، اگر وہ نہ مانتا شرکشی کرتا تو اس کے خلاف جنگ کرتے۔ جنگ کرنے کے بعد اسی طرح چند ماہ یہ معاملہ چلا تھا، چند ماہ یہ معاملہ چلا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جد و جہد کوششوں سے چند ماہ میں فتنہ انکار زکوٰۃ ختم ہو گیا، اور جیسے سب حضور کے زمانے میں زکاتیں ادا کرتے تھے اسی طرح ادا کرنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ وہ کارنامہ ہے کہ آپ نے 2 سال کی چھوٹی سی مدت خلافت میں انجام دیا ہے۔ اگر یہ فتنہ ارتداد آج ہو جائے تو برسہ برس کی کوشش کے بعد بھی ٹھیک نہ ہو۔ چند ماہ میں یہ فتنہ ختم کر دیا۔ صدیق اکبر کو اسی طرح صدیق اکبر نہیں کہتے ہیں۔ اب جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے غوث اعظم کو وقت کا صدیق اکبر کہا ہے، اس وقت کے صدیق اکبر کا کارنامہ دیکھ لیجئے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جس زمانے میں آنکھیں کھولی، سرکار غوث اعظم جس زمانے میں پیدا ہوئے، وہ زمانہ یہ نہیں تھا جو ہمارے اور آپ کے درمیان ہے۔ وہ زمانہ اتنا پرفتن تھا کہ اس وقت دہریت عروج پر تھی۔ دہریت جس کو آج نیچریت کہا جاتا ہے، جو اللہ رب العزت کے وجود کا انکار کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے، اس کا کوئی چلانے والا نہیں ہے، وہ دہریت عروج پر تھی۔ اپنے دہریت کے گمان میں اسلام کے بہت سے احکام کو معاذ اللہ وہ ڈھونگ کہتے تھے، صوفیہ اکرام کے معمولات کو ناٹک قرار دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ اسلام اللہ رب العزت کا مذہب نہیں ہے بلکہ یہ محمد عربی نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے۔ یہ وہ وقت تھا کہ رب نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدا فرمایا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب مسند ارشاد پر تشریف فرما ہوئے، لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کی مسند پر جب آئے تو آپ نے فتنہ دہریت کو جڑ سے ختم کر دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، جشن غوث الورا، حضرت علامہ مفتی محمد طلحہ رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دہریت کا خاتمہ کر دیا۔ غوث اعظم کے زمانے کے ایک بعد زمانے تک بھی دہریت نہیں پھیلی۔ غوث اعظم کے وصال کے بعد ایک لمبا زمانہ ایسا گزرا کہ دہریت نہ پھیل سکی، دہریت کا خاتمہ ہو گیا، مگر اس کے بعد پھر اسی مجاز کے لوگ پیدا ہوئے جو آج اور ہمارے اور آپ کے سامنے آج پائے جاتے ہیں۔ یہ بات کی پیداوار ہے۔ سرکار غوث اعظم نے دہریت کا جنازہ اپنے زمانے میں نکال دیا تھا۔ سرکار ابوبکر صدیق نے فتنہ انکار زکوٰۃ کو جڑ سے ختم کیا، اور سرکار غوث اعظم نے فتنہ دہریت کی جڑیں اکھیڑ دی۔ یہ اپنے وقت کے صدیق اکبر ہے۔ اور دیکھیے آج حرام اور حلال کا امتیاز ختم ہو گیا۔ آج ہمارے اور آپ کے درمیان سے حرام و حلال کا امتیاز ختم ہو گیا۔ انسان کو کیا چاہیے؟ انسان کو پیسہ چاہیے، چاہے جیسا بھی ہو، چاہے حرام طریقے سے آئے یا حلال طریقے سے آئے، بس پیسہ آنا چاہیے، جائے پیسہ ہمارے پاس جمع ہو جانا چاہیے۔ اور اگر سمجھایا جائے کہ اے ہمارے بھائی، اے میرے مسلمان بھائی، آخر تجھے مرنا بھی ہے، تجھے قبر میں بھی جانا ہے، یہ مال تو لے کر نہیں جائے گا، اس مال پر آرام کون کرے گا؟ تیری اولاد کرے گی۔ اس مال کو کون اڑائے گا؟ تیری اولاد اڑائے گی، اپنی اولاد کے عیش و آرام کے لیے، ان کے لیے مال کی فراوانی کے لیے اپنی آخرت کیوں برباد کر رہا ہے؟ تو حلال پیشہ اختیار کر لے، کم میں صبر کر لے۔ اگر تو کم میں صبر کر لے گا، اللہ رب العزت آخرت میں تیرے کم اعمال پر بھی تجھے بخش دے گا۔ اگر تو دنیا میں کم پر راضی ہے تو رب آخرت میں تیرے کم اعمال پر راضی ہوگا۔ جب یہ باتیں سمجھاتی ہے تو جن کے دلوں میں ابھی احساس باقی ہے، جن کے دلوں میں ابھی خوف ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر اسلام کی بالادستی ہے، ہم اسلام کے پابند ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں، حرام کاروبار چھوڑ دیتے ہیں۔ مگر وہ لوگ جن کا دل پورا ہی مر چکا ہے، جن کا دل سیاہ ہو چکا ہے، وہ کہتے ہیں مولانا یہ تو پہلے کی باتیں ہیں، مولانا یہ تو پہلے کی باتیں ہیں، آج دنیا کہاں پہنچ گئی اور تم بھائی ہو، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور تم اب بھی حرام حلال کی بات کر رہے ہو۔ ارے ہم یہ کام کر رہے ہیں، فلاں بھی تو کر رہا ہے، اسے تو پہلے روکو۔ اب بتاؤ، ایک کنویں میں آدمی گر رہا ہے، آپ باہر کھڑے ہوئے ہیں،
وہ بیچارہ اس میں بوتے لگا رہا ہے، گر رہا ہے، تو اب کیا کرو گے؟ اسے نکالو یا خود کود جاؤ گے اس میں جا کر؟ کوشش یہ تو کرے گا بندہ کہ میرا بھائی ڈوب رہا ہے، اس کو رسی وغیرہ ڈال کر اوپر کھینچ لوں، یہ تو کوشش نہیں کرے گا کہ اس کو بھی دھکا دے کر اسی میں پھینک دوں کہ وہ تو ڈوب رہا ہے یہ بھی ڈوب جائے گا، یہ تو نہیں کرے گا۔ تو اگر دوسرا کر رہا ہے اور تمہیں کوئی بچانے والا سمجھا رہا ہے تو اس کی بات سمجھو، وہ اپنی قبر میں سوئے گا، تم اپنی قبر میں سو گے، اگر وہ جہنم میں جائے گا تم جنت میں چلے گئے تو تمہارا کچھ لے کر نہیں جائے گا، تمہارا کچھ لے کر نہیں جائے گا۔ تو اگر کوئی سمجھائے تو اس کی بات مانو۔ حرام اور حلال کا معاملہ یہ ہے کہ اگر انسان حرام کھاتا ہے تو کئی دن تک تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے تو 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ سرکار نے فرمایا جن 10 صحابہ کرام کو دنیا میں جنت کی بشارت دی ان میں سب سے پہلے جس کا نام لیا حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ فرمایا ابو بکر صدیق جنتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق جب سرکار جو ہے معراج سرکار جو ہجرت کے لیے تشریف لے گئے تو ساتھ میں ہے قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق وہ ذات ہے جن کا صحابی ہونا نص قرآنی سے ثابت ہے، جن کا صحابی ہونا نص قرآنی سے ثابت ہے۔ قرآن نے فرمایا صاحبہ، قرآن نے فرمایا صاحبہ، یہ نبی کے صاحب ہیں، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی وہ ذات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑے مراتب عطا فرمائے، بڑے مراتب عطا فرمائے۔ جب سورہ نصر نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح، سرکار نے صحابہ اکرام کو یہ سورت پڑھ کر سنائی، سب نے سن لی، حضرت ابو بکر صدیق سن کر رونے لگے، سن کر رونے لگے۔ مصطفیٰ تشریف لے گئے تو لوگوں نے پوچھا اے ابو بکر صدیق آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اس میں تو ہمارے لیے کامیابی کی جو بشارت دی گئی ہے، اس میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام میں لوگ جوک در جوک داخل ہوں گے، یہ تو خوش ہونے کی بات ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کی بصیرت دیکھو، حضرت ابو بکر صدیق کی کرامت دیکھو، حضرت ابو بکر صدیق کی بزرگی دیکھو۔ فرماتے ہیں کہ تم نے ظاہری الفاظ کو دیکھا ہے، اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا کہ جب رب کی مدد آ گئی اور کامیابی مل گئی، اسلام میں لوگ ذوق در ذوق داخل ہونے لگے، تو اب اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ ہمارے اور آپ کے نبی سے کہا جا رہا ہے۔ جب اسلام کی تمامیت ہو گئی تو اب نبی کی دنیا میں تبلیغ کی حاجت نہ رہی۔ جب اسلام لوگوں میں پھیل گیا، جو نبی کو جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا، تو اب نبی کی تبلیغ کی حاجت نہ رہی، لہذا اللہ کے رسول ہمارے اور آپ کے درمیان سے تشریف لے جانے والے ہیں۔ یہ سرکار کے جانے کی خبر ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق کی یہ بات رکھی گئی تو مصطفیٰ فرماتے ہیں صداقہ، ابو بکر صدیق نے سچ کہا، واقعی میرے رب نے میری جانب ایک فرشتہ بھیجا کہ اے محبوب اگر آپ چاہیں تو آپ دنیا میں رہیں اور اگر آپ چاہیں تو ہم اپنے پاس آپ کو بلا لیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ رب العزت کی جو بلانے کی دعوت تھی اس کو قبول کر لیا، اس کو قبول کر لیا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے، اتنی عظیم ذات، اور حرام و حلال کا کس قدر امتیاز، کس قدر امتیاز۔ روایت موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا لاتے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ کھانا لاتے تو کھانے سے پہلے پوچھ لیتے کہ یہ کھانا کہاں سے لے کر آئے ہو، یہ کھانا تم نے کس طرح حاصل کیا ہے۔ جب وہ بتا دیتا اور وجہ صحیح ہوتی، جائز طریقے سے حاصل کیا ہوتا تو آپ وہ کھانا تناول کر لیتے، یہ آپ کا معمول تھا۔ مگر ایک دن آپ نے خادم سے فرمایا کہ کھانا لے کر آؤ، خادم نے کھانا پیش کیا، آپ نے کھانا تناول کر لیا،
کیا۔ اب جب خادم نے خلاف معمول کام کرتے ہوئے دیکھا تو اس کے ذہن میں یہ بات کھٹکی کہ حضور نے آج پوچھا نہیں کہ میں کھانا کہاں سے لے کر آیا ہوں، لہٰذا وہ یہ الفاظ اپنے زبان پر لے آیا۔ اس نے کہا حضور آپ روز مجھ سے پوچھتے تھے کہ میں کھانا کہاں سے لے کر آیا ہوں، یہ کھانا میں نے کس طریقے سے حاصل کیا ہے، مگر آج آپ نے یہ بات نہیں پوچھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے یہ عجلت میں ہوئی، یعنی بھوک کی شدت کی وجہ سے جلدی میں پوچھ نہ سکا، بھوک کی شدت کی وجہ سے جلدی میں پوچھ نہ سکا، اس لیے اب بتاؤ تم کہاں سے لائے، اب بتاؤ کہاں سے لائے تھے۔ وہ خادم عرض کرتا ہے کہ حضور جب میں اسلام نہیں لایا تھا تو میں منتر پڑھتا تھا، میں لوگوں کے منتر پڑھ پڑھ کے علاج کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک بستی کے لوگ مجھ کو بلا کر لے گئے اور کہا ہمارے فلاں کام کے لیے منتر پڑھ دو، ہم تمہیں فلاں اجرت دیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ان کے لیے منتر پڑھا مگر اس وقت میں اجرت نہ لے سکا، اس انسان کا کام ہو گیا، اس کے بعد رب نے مجھے اسلام کی دولت سے نوازا، میں مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو گیا۔ وہ غلام کہتا ہے آج میں اسی بستی سے گزرا، اسی جانب سے میرا گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ اسی گھر پہ کوئی شادی کی تقریب ہے، اس کے یہاں تقریب سجی ہوئی ہے، تو میں نے صاحب خانہ کو وہ بات یاد دلائی کہ فلاں موقع سے میں نے آپ کے لیے منتر پڑھا تھا اور آپ نے اجرت کا وعدہ کر دیا تھا مگر آپ اجرت نہ دے سکے تھے، میں اجرت نہ لے سکا تھا، لہذا آج اجرت میں مجھے یہ کھانا دے دیجیے، جو تقریب میں بنا ہے یہ کھانا مجھے اجرت میں دے دیجیے۔ صاحب کھانا نے وہ کھانا اس خادم کو دے دیا۔ فرماتے ہیں حضور یہ وہی کھانا ہے جو ابھی آپ نے تناول کیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو آپ طے کرنے لگے، جس کو ہم اور آپ الٹی کرنا کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق طے کرنے لگے مگر کھانا کیسے نہیں نکلا، تو لوگوں نے کہا کہ حضور پانی پی کر طے کیجئے، ہو سکتا ہے کہ جب ٹھیک ٹھاک آئے گی تو کھانا نکل جائے گا۔ آپ نے پانی پیا مگر طے مکمل طور پر پھر بھی نہ ہوئی، تو لوگوں نے کہا حضور حلق میں انگلی ڈال لیے تو طے ہو جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حلق میں انگلی ڈال کر طے کی تو سارا کھانا باہر نکل گیا اور چہرہ مشقت کی وجہ سے سرخ پڑ گیا۔ حاضرین نے عرض کیا حضور آپ کو معلوم نہیں تھا، اللہ رب العزت نے خطا اور نسیان کو تو امت سے معاف کر دیا ہے، آپ نے انجانے میں کھایا تھا، اتنی مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم نہیں جانتے کہ یہ لقمہ جو میرے پیٹ میں گیا تھا یہ رزق حلال سے نہیں تھا، اس نے کفریہ منتر پڑھ کر یہ کھانا حاصل کیا تھا، یہ کھانا میرے لیے جائز نہ تھا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جو جسم حرام کی غذا سے پروان چڑھتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ میرے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی باقی ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کا تقویٰ، اور یہ کون ہے جن کے جنتی ہونے کی بشارت ہو چکی۔ اللہ ذرا اندازہ تو لگائیے ہم اور آپ کا حال کیا ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ یہ اتقیاء ہے جن کو قرآن نے اتقیٰ کہا ہے، سب سے بڑا متقی قرآن نے